السلام علیکم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو کہ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کا نہ بتاؤں، اس وقت تک کوئی بھی انہیں اس کے متعلق نہ بتائے۔ جب حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کو گھر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رات کا کھانا پیش کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت سیدنا ام سلیم نے ایسا بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ہم بستری کی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فراغت پا چکے تھے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی قوم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے اور پھر وہ امانت ان سے طلب کی جائے تو انہیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہیں ضرور وہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو اسی طرح گمان کریں، یعنی وہ بھی ایک امانت تھی جو واپس لے لی گئی۔ انہوں نے صبح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا تو غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر رات کو مدینہ میں نہ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد زا اٹھا، چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ٹھہرا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے نکلوں تب بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو، جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں تب بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اور تجھے معلوم ہے کہ اب میں کیسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ابو طلحہ، اب میں پہلے کی طرح شدید درد محسوس نہیں کر رہی۔ چنانچہ ہم چل پڑے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو انہیں دوبارہ درد زا شروع ہو گیا اور خوشیاں لٹاتا ہوا ایک مدنی منا طلوع ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، تم جب تک صبح اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہ لے جاؤ اس وقت تک کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے۔ چنانچہ میں صبح بچے کو لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کو داغنے والا آلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت جب مجھ پر پڑی تو استفسار فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوہے کا آلہ رکھ دیا۔ میں بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اقدس میں لے کر چبائی۔ جب وہ خوب نرم ہو گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔